بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے میری ربوبیت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کے کسی کام کو کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کامیابی مقدر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نبیوں میں صرف سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ پاک نے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحمت فرمائی، ورنہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ قرآن پاک کے بعد قرآن پاک میں آپ دیکھیں کوئی اور آیت لا کر کے دکھائیں جس کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہو، کوئی آیت، 6666 آیتیں ہیں، کوئی آیت دکھائیں جس کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہو، اتنا بار بار اس کو ذکر کیا گیا ہو۔ آپ ہر سورت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر سورت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورت سے نہ صحیح درمیان سے تلاوت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اس خاص آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے کیا خیر و برکتیں دنیا اور آخرت کی رکھی ہیں کہ ہر سورت کے شروع سے جب بھی تلاوت کریں بسم اللہ پڑھیں، کوئی نماز پڑھیں بسم اللہ پڑھیں، کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکلیں بسم اللہ پڑھیں، خط لکھنے لگیں بسم اللہ پڑھیں، کوئی بھی کام فرمایا جو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم ناکام نہیں ہوں گے۔ آج ہماری زبانوں پر بسم اللہ آتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور پہلوان ہے رکانہ، عرب میں رستم کہلاتا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، 10-15 آدمیوں کے لیے اکیلا ہی کافی، ایسی جان ایسی صحت، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت فرمایا اسلام قبول کر لو۔ یہ کہنے لگا میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک ہی ہنر ہے پہلوان ہوں، آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں، آپ کشتی کر لیں۔ اگر اس کشتی میں آپ جیت جائیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ رکانہ پہلوان جو تھا ایسا مضبوط تھا اور اپنے ہنر میں ماہر تھا، طاقت ایسی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال کو بچھا کر اس کے اوپر یہ بیٹھ جاتا اور 15-20 لوگ اس کھال کو کھینچتے، کھال پھٹ تو جاتی لیکن اس کے پاؤں تلے سے نکلتی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اب یہ تیاری کر کے میدان میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر
آپ میدان میں اترے، بس چند ہی لمحوں میں آپ نے ایسے اوپر اٹھا لیا جیسے چڑیا کو کوئی ہاتھ میں اٹھا کے یوں اٹھا لے، اور نہایت پیار کے ساتھ آپ نے اس کو نیچے لٹایا اور سینے پر بیٹھ گئے۔ اب یہ رکانہ پہلوان جو رستم زماں کہلاتا کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نیچے پچھڑ گیا ہوں اور آپ نے مجھے پچھاڑ دیے ہے۔ نہیں، دوبارہ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ سے دو دو ہاتھ کیے، پھر یوں اٹھایا اور نہایت پیار سے نیچے لٹا دیا اور اوپر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا ایک موقع اور۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے اٹھایا اور اچھے طریقے سے گھمایا اور پھر نیچے لٹا دیا، اوپر بیٹھ گئے۔ فرمایا رکانا اب تو پورا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے جسم کی یہ طاقت نہیں ہے، تمہارے جسم کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی اور طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا میں جسم کی دعوت ہی نہیں دے رہا، میں تو اس کی دعوت دے رہا ہوں جو اندر میں ہے۔ میں تو جسم کی دعوت ہی نہیں دے رہا، میں یہ کوئی کہہ رہا ہوں میرے جسم کو مانو، میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اندر میں اللہ نے رکھا ہے، نبوت کا نور رکھا ہے، اسلام کا نور رکھا ہے، میں تو اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ کہا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مجھے اس طرح سے اٹھا دو کہ جیسے چوزے کو اٹھایا جاتا ہے۔